اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہمارے چینل کے نام سے ہی ظاہر ہے، یہ آپ کے سامنے ان پوشیدہ دنیاؤں کی ہلکی سی جھلک پیش کر سکے جو کہ عام دنیا کی نگاہوں سے عموماً پوشیدہ رہتی ہے، اور اپنے اس مقصد کے پیش نظر آج بھی ہم آپ کو زیر آب یعنی سمندری دنیا کی ایک خاص مخلوق جس کو ماضی میں سمندری کتا اور حال میں شارک کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے، آج ہم آپ کو یہ متعارف کروانے جا رہے ہیں، جو اپنے عظیم الجثہ ہونے کی بدولت خصوصی شہرت کی حامل ہے۔ اس کی تاریخ، فطرت اور انفرادیت پر گفتگو سے قبل مناسب ہوگا کہ آپ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین کرام، یوں تو مچھلیوں کے خاندان کی بے شمار اقسام کا ذکر موجود ہے، لیکن کیونکہ آج ہمارا موضوع سخن صرف شارک ہے، جس کے بارے میں محققین کی رائے ہے کہ یہ خاندان تقریباً 500 اقسام پر مشتمل ہے جو کہ مختلف جسامتوں اور عادات کے حامل ہے۔ شارک کی کم ترین جسامت ماہرین کے مطابق 17 سینٹی میٹر یعنی تقریباً انسانی ہاتھ کے برابر بنتی ہے، جبکہ دنیا میں جو اب تک سب سے بڑے وجود کی حامل شارک دریافت ہوئی ہے، اس کی جسامت یا طوالت 12 میٹر، گویا اس کی لمبائی ایک بڑے ٹریلر سے قدرے زیادہ ہوتی ہے۔ شارک جو کہ دنیا کے تقریباً تمام سمندروں میں پائی جاتی ہے، عموماً 2000 سے 6500 فٹ پانی کی گہرائی میں اطمینان محسوس کرتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ شارک ساؤتھ افریقہ کے سمندروں میں تسلیم کی جاتی ہے۔ یہ عموماً تازہ پانیوں میں رہنا پسند نہیں کرتی۔ شارک کے جسم پر فطری طور پر کچھ ایسے ڈرمر ٹیشوز ہوتے ہیں جو اس کی جلد کی حفاظت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، جبکہ یہ دلچسپ حقیقت بھی سامنے آئی ہے کہ اس کے منہ میں دانتوں کے کئی سیٹ بھی ہوتے ہیں جنہیں وہ بوقت ضرورت تبدیل بھی کر لیتی ہیں۔ اس کی مشہور اقسام میں گریٹ وائٹ شارک، ٹائیگر شارک، ماکو شارک، بلیو شارک اور تھریشر شارک بھی شامل ہیں۔ اس کے عظیم الجثہ ہونا اگرچہ اپنی جگہ، لیکن یہ سمندر میں انسانی سرگرمیوں سے ہمیشہ خوفزدہ رہتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کا بسیرا عام طور پر پانی کی گہرائی میں ہوتا ہے۔ دوستو، شارک کی عمر کے بارے میں ماہرین کی رائے ہے زیادہ سے زیادہ 20 سے 30 سال کی عمر کی حامل ہوتی ہے۔ 16ویں صدی تک اسے سمندری کتے کا نام دیا جاتا تھا۔ دنیا کے سمندروں میں اس کی موجودگی کے بارے میں محققین کی رائے ہے یہ 420 سے 450 بلین سال پہلے سے آبی دنیا کی باسی ہے، یعنی اس کی عمر خشکی پر پائے جانے والے کئی پودوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابتدائی زمانے کی شارک کا حلیہ اور جسامت آج سے قدرے مختلف ہوا کرتا تھا، جو کہ اپنے پتلے اور 3 نوکوں والے دانتوں کی بدولت جو کہ اس کے شکار میں معاون ہوتے تھے تصور ہوتی تھی، جبکہ ماڈرن شارک کے بارے میں محققین کی رائے ہے کہ اس کی عمر محض 100 ملین سال بنتی ہے، جس کے دانت اور مکمل ڈھانچے دریافت ہو چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس کے دانت زندگی میں 10 سے لے کر سینکڑوں بار تک گرتے اور پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابتدائی زمانے کی شارک کا حلیہ اور جسامت آج سے قدرے مختلف ہوا کرتا تھا، جو کہ اپنے پتلے اور 3 نوکوں والے دانتوں کی بدولت جو کہ اس کے شکار میں معاون ہوتے تھے تصور ہوتی تھی، جبکہ ماڈرن شارک کے بارے میں محققین کی رائے ہے کہ اس کی عمر محض 100 ملین سال بنتی ہے، اس کے دانت اور مکمل ڈھانچے دریافت ہو چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس کے دانت زندگی میں 10 سے لے کر سینکڑوں بار تک گرتے اور پیدا ہوتے ہیں، جو اپنی طبیعی عمر گزارنے اور مرنے کے بعد اس کا جسم 1000 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جو کہ بالآخر سمندر کی دیگر مچھلیوں کا رزق بنتا ہے۔ دوستو، شارک کی اس عجیب و غریب خوبی کے بارے میں بھی شاید کم لوگوں کو ہی علم ہوگا۔ یہ اپنے اس زخمی شکار کی بو کو پانی میں میلوں دور سے ہی محسوس کر لیتی ہے، لیکن شارک شکار کے لیے عمومی طور پر شام سے لے کر رات تک کے ہی وقت کو پسند کرتی ہے۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ شارک شکار اور نسل کی تولید کے لیے دور دراز کا سفر ہی طے کرتی ہے۔ ہیمر ہیڈ شارک کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ ملاپ کے موسم میں دوسرے سمندروں تک کا سفر بھی طے کرتی ہے، جبکہ وائٹ شارک عموماً بے خبری میں اپنے شکار کو دبوچنے کا فطری گن جانتی ہے۔ اس کے بارے میں محققین کی رائے ہے یہ 12 سے 15 سال کی عمر میں آ کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، اور اگرچہ حاملہ ہونے کی صورت میں اس کے پیٹ میں کئی بچے ہوتے ہیں جو کہ ماں کے پیٹ میں ہی ایک دوسرے کا شکار شروع کر دیتے ہیں، جس کے بعد 1 یا 2 ہی قاتل بچے جنم لیتے ہیں جن کو فطرت شکار کی تربیت ماں کے پیٹ میں ہی سکھا دیتی ہے۔ اور پھر اس میں حیرانی کیا، شارک کے بچے اپنی پیدائش کے فوراً بعد اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ حصول رزق کے لیے اپنا شکار خود کر سکیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو اس سمندری ڈریگن کے بارے میں یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔